بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اور کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا اللہم آمین۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں جو کہ جنت کی کنجیاں ہیں، اور آج جو ہم عمل دیکھیں گے وہ ہے ارکان اسلام اور غسل جنابت کی پابندی۔ آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ آج ہم انشاءاللہ یہ ٹاپک دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ ارکان اسلام اور غسل جنابت کی پابندی آج انشاءاللہ ہم یہاں سے دیکھیں گے، اور اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ خمس من جاء بهن مع ایمان دخل الجنہ، من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وآتى الزكاة طيبة بها نفسه وأدى الأمانة۔ وقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أداء الأمانة؟ قال غسل من الجنابة۔ 5 کام ایسے ہیں جنہیں ایمان سمیت جو شخص لے کر آیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، ایمان کے ساتھ جو شخص یہ 5 کام لے کر آیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کون کون سا؟ جس نے 5 یعنی فرض نمازوں کے وضو، رکوع، سجود اور اوقات کی حفاظت کی، یعنی نماز تو پڑھی لیکن ساتھ ساتھ نماز کے اندر اس کا جو وضو ہے، اس کا جو رکوع ہے، اس کا جو سجود ہے، اور اس کے وقت کی پابندی کی، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا اگر وہ اس راستے کی طاقت رکھتا تھا، اور دلی خوشی سے زکوٰۃ ادا کی اور امانت ادا کی۔ دریافت کیا گیا، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امانت کی ادائیگی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت۔
سبحان اللہ، یہ حسن درجے کی روایت ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے۔ تو کس سے کیا بات پتہ چلی کہ جو بھی ایمان کے ساتھ یہ 5 کام لے کر آیا تو انشاءاللہ اس کا داخلہ جنت میں اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ اور دیکھیے آپ نماز تو پڑھتے ہیں نا، بس یہ کہ نمازوں کی حفاظت کیجیے، اس کو پورا پراپر رکوع کے ساتھ، وضو کے ساتھ، سجود کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ، روزے بھی رکھتے ہیں، بیت اللہ کا اگر حج کی استطاعت رکھتے ہیں، راستے کی طاقت رکھتے ہیں تو ضرور کیجیے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اس چیز کی آپ مکلف نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ کو دل کی خوشی سے ادا کی جائے نا، اور پھر امانت ادا کی جائے، اور خاص کر امانت سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ غسل جنابت کی مراد ہے کہ جب بھی غسل واجب ہو جائے تو پھر آپ اس کو مکمل کیجیے۔ آگے دیکھیے نماز فجر اور نماز عصر کی پابندی۔ عمارہ بن ربیبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر۔ ہرگز ایسا کوئی شخص آگ میں داخل نہیں ہوگا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز پابندی سے ادا کی۔ سبحان اللہ، اگر آپ فجر اور عصر کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، اس میں ٹال مٹول نہیں کرتے، اس کو کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، تو اگر اس طرح ہے تو یہ درست نہیں ہے، تو پھر وہ چیز اللہ عالم جنت میں داخلے کا سبب بنے گا یا نہیں۔ لیکن یہاں پہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہرگز ایسا کوئی شخص آگ میں نہیں داخل ہوگا جس نے طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی فجر اور عصر کی نماز کی پابندی سے ادا کی۔ تو جو لوگ پابندی سے ادا کریں گے انشاءاللہ ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ انہیں آگ میں نہیں داخل کیا جائے گا۔ تو پھر دو ہی جگہیں، یا تو آگ میں انسان جائے گا یا پھر اللہ کی رحمت جنت میں جائے گا۔ تو انشاءاللہ ان 2 نمازوں کی پابندی کرنے سے، ان کی حفاظت کرنے سے بھی یہ چیز بھی آپ کے لیے جنت کے دروازوں کو کھولے گی۔ آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں یعنی فجر اور عصر ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پچھلی والی اس میں حدیث میں کیا تھا کہ وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، اور اس میں کیا ہے؟ دینی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ دو ٹھنڈے وقت کی نمازیں ہیں یعنی فجر اور عصر، تو میں اور آپ کیا کریں؟ اس کی پابندی کریں، اس کو وقت پر ادا کریں نا، تو انشاءاللہ اس کی حفاظت جب کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کریں گے۔ اور یہ بھی الحمدللہ بخاری کی روایت ہے، مواقیت الصلاۃ اس کا چیپٹر ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ 5 فرض نمازوں کو حق جانتے ہوئے ان کی پابندی، اس کے بارے میں حنظلہ کاتب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من حافظ علی الصلوات الخمس رکوعہن وسجودہن ووضوئہن ومواقیتہن وعلم انہن حق من عند اللہ دخل الجنہ او قال وجبت لہ الجنۃ او قال حرم علی النار۔ جس نے 5 نمازوں کے رکوع، سجود، وضو اور اوقات کی حفاظت کی اور یہ جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ پر حرام کر دیا گیا۔ کتنی بڑی بشارتیں ہیں نا۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بشارتیں دی جا رہی ہیں، جنت میں داخلہ، یا جنت واجب ہو گئی یا پھر آگ پر حرام کر دیا گیا۔ تو صرف آپ نے اگر یہ 5 کام بھی کرتے ہیں، نمازوں کے رکوع، سجود، وضو اور اوقات کی حفاظت کرتے ہیں، اور یہ سمجھ کے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ کی طرف سے حق ہے، تو انشاءاللہ یہ چیز بھی جنت کے ڈور کو کھولنے کا ذریعہ بنے گی، جنت میں داخلے کا ذریعہ بنے گی۔
اور جنت واجب ہو جائیں گے اور آگ حرام کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ ایک اور کو دیکھتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا، خمس صلوات كتبهن الله على عباد من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں بندوں پر فرض کی ہیں، جو شخص انہیں لے کر آیا اور ان کے حق کو حقیر سمجھتے ہوئے ان میں سے کسی کو بھی ضائع نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے لیے یہ عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو انہیں نہ لایا تو اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی عہد نہیں ہے، کوئی پرومس نہیں ہے کہ وہ اگر چاہے گا تو اسے عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو اسے جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح درجے کی یہ حدیث ہے صحیح نسائی کی۔ آج بھی کتنے لوگ ہیں نا جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے اور دنیا سے چلے گئے، اور کتنے لوگ ہیں ابھی بھی دنیا میں جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اور کتنے لوگ ہیں جو آئیں گے نمازوں کو ضائع کریں گے۔ آدائے جسے کہا جائے صلاح کو، نماز کو ضائع کریں گے، تو دعا کرتے ہیں ان سب کے لیے اپنے سمیت کہ جو دنیا سے چلے گئے، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، جو دنیا میں ابھی بھی ضائع کر رہے ہیں اور جو دنیا میں ضائع کریں گے، اللہ سب کو یہ جو عہد ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا عہد اس کے ساتھ ہے جو نمازوں کی پابندی کرے گا، جو نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا حقیر سمجھتے ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اگر جو اس عہد کو پورا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کی چوائس ہے، اسے چاہیں گے تو عذاب دیں گے اور اسے چاہیں گا تو اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو چلے گئے ہیں، جو ہیں یا جو آئیں گے دنیا میں، یا اللہ سب کی مغفرت کرے اور سب کو اس نماز کی حفاظت کی توفیق عطا کر دے۔ لاسٹ میں دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس، چلے بس ایک اور لاسٹ میں دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اور سوتے وقت تسبیح، تحمید اور تکبیر کی پابندی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خصلتان او قلتان لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ ہما یسیر ومن يعمل بهما قليل يسبح في دبر كل صلاة عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان و1000 في الميزان۔ دو کام ایسے ہیں کہ جو مسلمان بندہ بھی ان کی پابندی کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ اب وہ کام کیا ہے؟ وہ کام آسان ہے، اور جو بھی ان پر عمل کرے تو وہ بہت کم ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہے، and 10 times اللہ اکبر کہیں۔ تو یہ کلمات 5 نمازوں کے بعد زبان میں 150 ہے، مگر میزان میں اللہ تعالیٰ انہیں 10 ٹائمز 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، اس لیے یہ 1500 ہے۔ اور جب بندہ رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے تو 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں، 33 ٹائمز سبحان اللہ کہیں اور الحمدللہ کہیں، اور 33 ٹائمز سبحان اللہ کہیں، تو یہ زبان میں 100 کلمات ہیں، مگر میزان میں 10 گنا اضافے کے ساتھ 1000 ہے۔ سبحان اللہ۔ آج سوچئے ہر نماز کے بعد یہ کلمات 10 مرتبہ کہنا بھی درست ہے۔ البتہ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا تو یہ 99 کلمات ہو، اور پھر یہ کہہ کر 100 کا عدد پورا کر دیا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وہو علی
लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो इसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएँगे, ख्वाह वो समंदर की झाग के बराबर हो। सुभान अल्लाह। तो इस हदीस से ये मालूम हुआ था ये कलमा 33 टाइम्स मर्तबा कहना ज़्यादा फ़ज़ीलत का बाइस है। और एक हदीस में 100 का अदद पूरा करने के लिए इस आखिरी कलमे के बजाय 34 टाइम अल्लाहु अकबर कहने का हुक्म है। सुभान अल्लाह। अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो अल्हम्दुलिल्लाह गंजे की इतनी आसानी रखी है कि आप जब अल्हम्दुलिल्लाह 33 मर्तबा सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हैं और आखिर में आप ये कलमा पढ़ लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो आप के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएँगे, ख्वाह समंदर की झाग के बराबर हो। तो कितना ज़्यादा मर्तबा है। लेकिन अगर सपोज़ कीजिए आपके पास टाइम नहीं है, आप बहुत हरी अप हैं, बहुत जल्दी में, तो फिर भी आप 10 टाइम्स तो एटलीस्ट पढ़िए। 10 टाइम्स सुभान अल्लाह, 10 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, 10 टाइम अल्लाहु अकबर। और इसी तरह सोने से पहले भी 33 टाइम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। और बाज़ रिवायत में 34 टाइम अल्लाहु अकबर आता है। सोते वक़्त इन अज़कार की तरगीब आपको याद है, फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी ना, जब आप उनके पास तशरीफ़ ले यानी आपके यहाँ वो तशरीफ़ ले गईं और आपसे शिकवा करना चाहती थी कि उनके हाथों में चक्की पीसने की वज़ह से छाले तकलीफ़ दे रहे हैं, जबकि उन्हें मालूम हुआ था कि आपके पास कैदी आए हैं, लेकिन फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आपको घर में ना पाया। उन्होंने इसका तज़किरा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से किया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आपको फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में बताया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, फिर आप हमारे पास तशरीफ़ लाए, उस वक़्त हम अपने बिस्तरों में लेटे हुए थे। हमने उठना चाहा मगर आपने फरमाया लेटे रहो और फिर आप मेरे और फ़ातिमा के दरमियान बैठ गए और मैंने आपके पाँव की ठंडक को अपने पेट पर महसूस किया। आपने फरमाया जो कुछ तुम माँग रहे हो, मैं तुम्हें उससे बेहतर चीज़ ना बताऊँ, वो ये कि जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ, तो 33 मर्तबा सुब्हान अल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर कह लिया करो। तो क्या होगा? ये तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है, सुब्हान अल्लाह। ये तुम्हारे लिए गुलाम से बेहतर है, अल्लाहु अकबर। तो इंशाअल्लाह इसके अलावा भी सोते वक़्त के चंद मस्कून अज़कार भी हैं, जैसे आप बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, जो भी आपको याद है। अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबिका यौम तबअसु इबादत की भी पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, सूरतुल इख़लास, सूरतुल फ़लक, नास पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूँकना, फिर पूरे दोनों हाथों को जिस्म के हर हिस्से पर मल लेना, जहाँ तक वो पहुँचे, ये अमल 3 मर्तबा करना। तो ये सारे वो काम हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में जाने वाले हैं। देखिए, पता तो मुझे और आपको बहुत सारे कामों का है, लेकिन अमल में हम सब से कितनी कोताही है ना? मुझ समेत हम सब कितने हैं जो इन बातों पर अमल करते हैं। बाज़ औक़ात आप बच्चों को सुला रहे हैं, आपकी नींद लग गई और आपकी मेरा नहीं ख़्याल है, आप बच्चे को सुलाते हुए 1-2 अज़कार करते हैं, आप सो गए। बाज़ औक़ात आप इतने थके हुए होते हैं, आपकी नीयत होती है, इंटेंशन होती है कि सब पढ़ेंगे, लेकिन आप जैसे ही लेटते हो, फ़ौरन अल्लाह ताला की रहमत से नींद आ जाती और बाज़ औक़ात सारी रात आप करवट बदलते-बदलते गुज़ारते हैं, नींद ही नहीं आती। तो जैसा मौका है नियत इंटेंशन रखिए, अल्लाह ताला से हिर्स रखिए और इसको इसको पढ़ने का एहतमाम कीजिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसान कर दे। चलिए इंशाअल्लाह हम सूरह अल-मुमिनून की आयत को देखेंगे जो कि हिफ्ज़ की हैं। उम्मीद है कि आप साथ-साथ कर रहे होंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर जी इंशाल्लाह 6 एंड 7 देखेंगे, ठीक है ना इंशाल्लाह? तो आयत नंबर देखिए जी, आयत नंबर 6 को देखिए, आयत नंबर 6 में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्ला मगर, अला ऊपर, अज़वाजिहिम अपनी बीवियों के, औ या मा जिनके, मलकत मालिक हुए, ऐमानुहुम उनके दाएँ हाथ, फ़इन्नहुम तो बेशक वो गैरु मलूमीन नहीं मलामत किए गए। फ़मन इब्तग़ा तो जो कोई चाहे वराअ इलावा ज़ालिका इसके फ़उलाइका तो यही लोग हैं हुमुल आदून जो हद से गुज़रने वाले हैं। चलिए छोटी-छोटी सी आयत हैं, इसको साथ-साथ कर लीजिए। आप सब रेडी हैं? सबने मुसहफ़ खोला है? तो चलिए इन आयत की रेसिटेशन देखते हैं, ठीक है? सब रेडी हैं? सब रेडी 1 टाइप कीजिए।
چلیے انشاءاللہ ان آیات کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر. الحمدللہ سسٹر شبینہ بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ ان آیات کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں، ساتھ ساتھ یاد کیجیے. اور بیسٹ طریقہ ہے ان آیات کی حفاظت کا کہ نمازوں میں پڑھنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. سسٹر زہرا نے بھی کھول لیا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. امید ہے کہ آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. انشاءاللہ چلیے تھوڑی سی تجوید کر لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھ سکیں. آیت نمبر دیکھیے، آیت نمبر 6 کو دیکھیے. الا، میک شور کیجیے گا کہ لام کو ٹوائس ایڈ کیجیے گا. الا، ٹھیک ہے. ال اور لا کو آپ نے 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے کیونکہ یہ الف مدیہ ہے. ٹھیک ہے. علا، لا کو جو ہے انشاءاللہ آپ جسے کہا جائے، آپ کو پتہ ہے مد ہے نا، کون سی مد ہے؟ تو یہ مد الجائز منفصل ہے کیونکہ حمزہ نیکسٹ ورڈ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ریزن ہوتا ہے مد کے بننے کے، ون آف دا ریزن ہوتا ہے حمزہ. جب بھی آپ کو مد کا سائن نظر آئے نا، تھوڑا سا ویو سا اس طرح کا سائن نظر آئے تو اس کا مطلب ہے مد ہے نا، نیکسٹ لیٹر مد ہے. تو مد کا ریزن ہے، ون آف دا ریزن حمزہ ہے. اگر نیکسٹ حمزہ اسی ورڈ کے اندر ہے اور نیکسٹ ورڈ میں ہے تو مد الجائز منفصل ہے. آپ اس کو کتنا اسٹریچ کریں گے؟ 4 to 5 کاؤنٹ اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے. ازواجہم، ازا پہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی وسلنگ ساؤنڈ ہے. وا کو آپ نے انشاءاللہ 2 کاؤنٹ اسٹریچ کرنا ہے. جی ہم، ایئر نہیں آنی چاہیے. جی والی ساؤنڈ نہیں. جی جا، اجا. ٹھیک ہے. جی نہیں ہونا چاہیے. ازواجہم، میم پہ آپ کا ناقص کرنا ہے. او باؤ، یہ آپ کا لین ہے اور اس کو آپ نے آلموسٹ 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے. بہت سے لوگ او پڑھ دیتے ہیں، او نہیں ہے، او ہے. ٹھیک ہے. او ما آپ کا 2 کاؤنٹ الف مد دیا انشاءاللہ. اور پھر ملکت، ٹھیک ہے. تاپے ہمس ہے. تاپے شدہ بھی اور ہمس بھی ہے، دونوں ہے. ایمانہم، ای آپ کا ای بئی تئی یہ لین ہے. ٹھیک ہے. آلموسٹ 2 کاؤنٹ. ما آپ کا 2 کاؤنٹ الف مد دیا. ایمانہم، ہم پہ آپ کا ناقص ہونا. فَإِنَّهُمْ، اِنَّا پہ آپ کا موسٹ کمپلیٹ ہونا، اکمل ہونا. ٹھیک ہے. پھر ہم پہ ناقص ہونا. غیر، ہے نا، یہ بھی آپ نے دیکھا. آپ کا یہ بھی لین ہے نا، جیسے ای لین تھا. ٹھیک ہے. او لین تھا. لین کے 2 ہی لیٹرز ہیں نا، یا ساکنہ اور واو ساکنہ سے پہلے فتح آ جائے. اب ای میں دیکھیں یا ساکنہ سے پہلے فتح آ رہی ہے، رائٹ. تو ایمانہم، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو انشاءاللہ 2 کاؤنٹ پڑھیں گے، 2 کاؤنٹ پڑھیں گے آلموسٹ. ایمانہم فإنہم غیر میں بھی سیم دیکھیں. غی یہ بھی وہی ہے نا، را کو ہیوی کیجیے گا. لو آپ کا واو مدیہ ہے. ملومین، ٹھیک ہے. می کو اسٹریچ کرتے ہوئے نون پہ آپ نے ناقص گنہ کرنا ہے جو کہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ مد العارض للسکون بن جائے گا. ٹھیک ہے. مد العارض للسکون. فمن باپ قلقلہ تا کو لائٹ رکھے گا. غا کو ہیوی کیجیے گا. فمن غا اس کو 2 کاؤنٹ آپ نے پڑھنا ہے. اور را کو آپ نے ہیوی کرنا ہے اور اسٹریچ کرنا ہے 4 to 5 کاؤنٹ کیونکہ حمزہ اسی ورڈ کا حصہ ہے، حمزہ سیم ورڈ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے.
वाव रा हमज़ा इसका रूट वर्ड है ना, तो अब आप इसको जिसे कहते हैं स्ट्रेच करेंगे टिल 4 टू 5 काउंट, और ये मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है क्योंकि अटैच है हमज़ा, मतलब अटैच मद है, वाजिब है, इसको आप 4 टू 5 स्ट्रेच करेंगे। वराअ ज़ालिका, ठीक है? आ को वाज़िह करते हुए ज़ा आपका 2 काउंट, फ़उलाइका से मद्दुल वाजिब मुत्तसिल है, हमज़ा उसी वर्ड का हिस्सा है, तो हमज़ा फ़उलाई ई उसी के अंदर आ रहा है ना, तब आप इसको भी 4 टू 5 काउंट स्ट्रेच करके मद्दुल वाजिब मुत्तसिल हुमुल आदून, हुमुल लाम पे बाउंस नहीं कीजिएगा, मुल मुल ऐसे नहीं, हुमुल आदून, आ को आपने 2 काउंट स्ट्रेच करना है, अलिफ मदिया, दू को आप 4 टू 2, 4, 6 तीनों स्ट्रेच कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर आपकी, मैंने जैसे कहा था कि हम तरीक़ा शातिबिया इमाम हफ्स बिन आसिम रहिमहुल्लाह की क़िराअत को देख रहे हैं, तो उसमें आप इसको 2, 4, 6 तीनों स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा था हम इसको 4 रखेंगे ताकि हमें याद रहे। ठीक है? एक हमारी हमें मत जितने भी हैं ऑलमोस्ट हम इसी तरह रखेंगे तो हमारा ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है? चलिए जज़ाकल्लाह ख़ैर, बारकल्लाहु फ़ीक। चलिए इंशाअल्लाह हम अपनी तफ़सीर को थोड़ा-सा देख लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में तो डिटेल देख ली थी, अब हम इंशाअल्लाह थोड़ा-सा देख लेते हैं। पिछली आयत में हमने देखा था वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं ना, और शर्मगाहों की मुकम्मल हिफ़ाज़त से मुराद क्या होती है कि वो उन तमाम कामों से इज्तनाब करते हैं जो उनको ज़िना की तरफ ले जाते हैं, और उसमें गैर महरम को देखना भी है, उनको छूना भी है, उनके साथ ज़िना करना भी शामिल है ना। अब देखिए शर्मगाहों की जब इंसान हिफ़ाज़त नहीं करता तो किस कदर ख़ानदान जो है वो टूट जाते हैं ना, माशरे में कितनी गंदगी फैल जाती है, बदकारी आम हो जाती है, बेहयाई ना ख़त्म होने का नाम लेती है, इंसानों का नस्ब महफूज़ नहीं रहता। तो इसीलिए इंसान ऐसी चीज़ों के करीब भी ना जाए जो बड़ी बेहयाई के काम हैं, बड़े बुरे रास्ते हैं ना। याद रखिए जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होता है तो फिर वो सख्त गुनाह का मुर्तकिब भी होता है। आप देखिए कि आज कितनी ज़्यादा लोग इस तरह की चीज़ों में पड़े हुए हैं ना, इस तरह की बेहयाई कितनी आम है ना। और आप ये भी देखिए कि आप आज शर्मगाहों की हिफ़ाज़त नहीं करने से इंसान की फ़ितरत कैसे मसख़ हो गई है। शर्मगाहों की हिफ़ाज़त से आप देखिए इंसान अपनी नस्ब की कैसे हिफ़ाज़त कर सकता है। बच्चे भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह सही डायरेक्शन की तरफ चलते हैं ना, लेकिन जिन माशरों में शर्मगाहों की हिफ़ाज़त और नहीं करते, फ्री सेक्स रिवाज पाता है, तो माशरा एक बदकार माशरा बन जाता है, बिगाड़ पैदा हो जाता है। फिर ख़ानदान में कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं करता, ख़ानदानी निज़ाम में ख़लल आ जाता है, माशरा एक गंदा और गलीज़ बन जाता है। तो ज़रूरी है कि इंसान इन चीज़ों से अपनी शहवानी जो ख़्वाहिशात हैं, उससे रुके। और इस्लाम ने देखिए जो एक ऐसा नहीं किया, इस्लाम का तरीक़ाकार कितना खूबसूरत है ना, कि उसने ख़्वाहिशात को मुकम्मल रोकने का हुक्म नहीं दिया है, और ना ही उसको बिल्कुल आज़ाद छोड़ा है कि जो चाहे वो अपनी अपनी आज़ादी के साथ जो चाहे करे, बल्कि एक बैलेंस दिया है, और वो क्या दिया है कि इंसान अपनी ख्वाहिश को निकाह के ज़रिए से इस काम को पूरा कर सकता है ना। लेकिन असल बात है कि जब इंसान निकाह करने की ताकत नहीं रख सकता, तो फिर रोज़ा रखना शुरू कर ले, है ना? आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह भी किया, यानी शादी भी की है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपनी इबादत में भी जिसे कहा जाए अल्लाह ताला के साथ वक़्त गुज़ारा, मुराद है कि अल्लाह की इबादत की है। आप रोज़ा भी रखते थे, नहीं भी रखते थे, तो ये दीन की खूबसूरती की एक बैलेंस है ना, कि जहाँ नमाज़ का वक़्त आता तो आप अपने घर वालों से बेगाना होकर अल्लाह की याद के लिए नमाज़ की तरफ चल पड़ते थे। आज हमारा चूँकि सुन्नत से ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है, इतना ज़्यादा वीक हो गया है कि हमें पता ही नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी किस अंदाज़ में थी ना। तो आज जो नस्लों का इतना बिगाड़ है, फ्री सेक्स आम है, हर बंदा अपने आप को पेश करने पे लगा हुआ है, सिर्फ़ दुनिया के
चंद टिकों की खातिर कितनी प्रोस्टिट्यूशन है जो ये काम करती हैं। पहले तो वेस्टर्न ममालिक के अंदर ये चीज़ थी, अब तो आप देखिए मुस्लिम ममालिक के अंदर भी ये चीज़ आम होती जा रही है। सिर्फ़ सिर्फ़ चंद जिसे कहा जाए अपनी शहवात की ख़्वाहिश को पूरा करने के लिए, और मिलता क्या है उसके बाद आप सोचिए, सिर्फ़ चंद जिसे कहा जाए टिक्के, चंद पैसे, लेकिन अपनी इज़्ज़त को खोना, फिर उसके बाद जो बच्चा होना, वलदुज़्ज़िना, आप सोचिए क्या कुछ उसके बाद के नुकसान है, किस कदर माशरे में ये चीज़ें तेज़ी से शादी से पहले से बढ़ती जा रही हैं, और शादी के बाद तो कितने लोग हैं जो शादी के बाद भी इन्वॉल्व है ना। इसलिए आगे बताया इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। बता दिया गया, क्या बता दिया गया, सिवाय अपनी बीवियों के या जिनके मालिक उनके दाएँ हाथ हुए, यानी मुराद है लौंडी जो थी, तो यकीनन वो मलामत किए हुए नहीं हैं। तो यहाँ पे बता दिया सिवाय अपने बीवियों के, इस्लाम ने जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए 2 तरीके बता दिए। एक या तो बीवी से मुबाशरत करना, उसके साथ ताल्लुक कायम करना, या लौंडी से अपनी ज़रूरत को पूरा करना। उस वक़्त के ज़माने में लौंडियाँ हुआ करती थी ना, तो उनके ज़रिए से भी अपनी ज़रूरत को पूरा किया जाता था। लेकिन वही बात है कि औ मामला का जिनके मालिक उनके दाएँ हाथ, दलालत करता है कि यानी जो जो लौंडी की के साथ जो हिल्लत बताई गई है, वो ये है कि उसकी शर्त ये है कि वो उसी की मिल्कियत में हो, तो उसके साथ फिर इंसान अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, ठीक है ना? या जबकि अगर वो किसी और शख्स की है, तो फिर उसके साथ ये इस तरह की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे ख़ास कर बता दिया गया ना कि यहाँ पे अच्छे से फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, तो यकीनन वो मलामत किए हुए नहीं है, यानी अपनी बीवियों और लौंडियों के पास जाने में कोई मुआवज़ा नहीं, कोई मलामत नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने दोनों को हलाल ठहराया। अब तो लौंडियों का सिलसिला नहीं है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या औरत इससे सवाल ये पैदा होता है कि लाइक मतलब क्या औरत भी इस तरह की तमा रख सकती है गुलाम के साथ, कि इस तरह से अगर कोई गुलाम उसके अंडर हो, तो वो क्या इस तरह की तमा रख सकती है जैसे मर्द के लिए लौंडी है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कि गुलाम अपनी मालिका की, जिसे कहा जाए वो उसकी ख्वाहिश को पूरा करे। नहीं, ऐसा नहीं है, ख़वाम कभी नहीं बन सकता गुलाम ना, लिहाज़ा ऐसी औरत के लिए क्या बेहतर है, अगर वो चाहे तो उस गुलाम को आज़ाद करके उससे निकाह कर ले, ठीक है ना? ये नहीं हो सकता कि गुलाम जो है वो उसका ख़वाम बन जाए और उसके साथ वो अपनी ख्वाहिश पूरी करे, नहीं, ऐसा है तो उसको आज़ाद करके फिर उससे निकाह कर ले। आगे इसलिए बताया फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, फिर जो इसके अलावा कुछ और ढूँढे तो वही हद से बढ़ने वाले हैं। कितनी अहम बात बता दी, यानी इन 2 ज़राए के अलावा जो कि हलाल तरीक़े अल्लाह ताला ने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बताए थे, इनके अलावा कोई और तरीक़ा ढूँढेगा तो क्या होगा, बीवी और जो शरई ममलूका को लौंडी के सिवा कुछ और चाहेंगे, तो ऐसे लोग हद से बढ़ने वाले यही लोग हैं जो हलाल से आगे बढ़कर हराम में पड़ गए। उन्होंने अल्लाह ताला के हराम करदा को हलाल करने की ज़्यादती की। अब्दुल रहमान का कौल है कि जिसने ज़िना किया वो ज़्यादती करने वाला है। इब्न शहाब ने कहा कि मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु अन्हु ने खबर दी और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुतहरा आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने खबर दी कि ज़माने जाहिलियत में निकाह 4 तरह के होते थे। एक सूरत तो यही थी जैसे आजकल लोग करते हैं, एक शख्स दूसरे शख्स के पास उसकी ज़ेर परवरिश लड़की या उसकी बेटी के निकाह का पैगाम भेजता और उसका मेहर देकर उससे निकाह करता। वही बात है जैसे हमारे बच्चे हैं, कोई निकाह का पैगाम दे आपको, तो फिर आपको सही लगता है, आपको लगता है तो आप मेहर, लड़का जो है मेहर देकर या वाइस वर्सा, तो उसको उससे निकाह करता। दूसरा निकाह ये था कि कोई शौहर अपनी बीवी से जब वो हैज से पाक हो जाती, क्या कहता कि फलां शख्स के पास चली जा और उससे मुंह काला करा ले। उस मुद्दत में क्या होता कि शौहर उससे जुदा रहता और उसे छूता भी नहीं। फिर जब उस गैर मर्द से उसका हमल ज़ाहिर हो जाता, जिससे वो आर्ज़ी तौर पर सोहबत करती रहती, तो हमल के ज़ाहिर होने के बाद अगर उसका शौहर चाहता तो उससे सोहबत करता। ऐसा इसलिए करते थे कि इनका लड़का शरीफ और उम्दा पैदा हो।
اور یہ نکاح استبداع کہلاتا تھا، استبداع کہلاتا تھا۔ اب سوچیے زمانے جاہلیت میں کس طرح کے نکاح، ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی کے پاس بھیجے اور اس سے صحبت کروائے اس چکر میں کہ اس کا لڑکا شریف اور عمدہ پیدا ہو، اور ٹیمپرری جسے کہا جائے یہ ہوتا تھا۔ اب اس کی چوائس ہوتی تھی شوہر کی کہ اس کے ساتھ اب صحبت کرے یا نہ کرے۔ کس قدر عورت کے ساتھ ظلم تھا۔ تیسری قسم نکاح کی یہ تھی کہ چند آدمی جو تعداد میں 10 سے کم ہوتے کسی ایک عورت کے پاس آنا جانا رکھتے اور اس سے صحبت کرتے، پھر جب وہ عورت حاملہ ہوتی اور بچہ جنتی تو وداع حمل پر چند دن گزرنے کے بعد وہ عورت ان تمام مردوں کو بلاتی، وہ جو 10 تھے نا، 10 یا 10 سے کم، سب کو بلاتی۔ اس موقع پر ان میں سے کوئی مرد انکار نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ سب اس عورت کے پاس جمع ہو جاتے اور وہ ان سے کہتی کہ جو تمہارا معاملہ تھا وہ تمہیں معلوم ہے، اب میں نے یہ بچہ جنا ہے۔ پھر وہ کہتی کہ اے فلاں یہ بچہ تمہارا ہے، وہ جس کا چاہتی نام لے دیتی اور وہ لڑکا اسی کا سمجھا جاتا، وہ شخص اس سے انکار کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تھا چوتھا نکاح۔ آپ دیکھیے کتنا عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ چوتھا نکاح اس طور پر تھا کہ بہت سے لوگ کسی عورت کے پاس آیا جایا کرتے تھے، یہ عورت اپنے پاس کسی بھی آنے والے کو روکتی نہیں تھی۔ اللہ اکبر! اس طرح کی عورت اپنے دروازے پر جھنڈے لگائے رکھتی تھی، جیسے آج کی پروسٹیٹیوشن ہے، جو نشانی سمجھا جاتا تھا، جو بھی چاہتا ان کے پاس جاتا۔ اس طرح ان کی عورت جب پریگننٹ ہوتی اور جب بچہ جنتی تو ان کے پاس آنے جانے والے جمع ہو جاتے اور کسی بھی جو قیافہ جاننے والے کو بلا، جو شناس جیسے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو پہچانتے ہیں، قیافہ شناس ہوتے ہیں، ان کو بلاتے اور بچہ کا ناک نقشہ جس سے ملتا ہوتا اس عورت کی، اس لڑکے کو اسی کے ساتھ منسوب کر دیتے اور وہ بچہ اس کا بیٹا کہا جاتا۔ اس سے کوئی انکار ہی نہیں کرتا تھا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ رسول ہو کر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تمام نکاحوں کو باطل قرار دے دیا، صرف اس نکاح کو باقی رکھا جس کا آج کل رواج ہے۔ سبحان اللہ! آج بھی جو نکاح باقی ہے نا، بس یہی جو ایک پراپر طریقہ ہے نکاح کا کہ آپ کی زیر کفالت آپ کی بیٹی ہے، آپ کا بیٹا ہے، تو آپ ایک پراپر طریقے سے اگر آپ کسی اپنی فیملی فرینڈ میں کسی کو بھی جانتے ہیں تو آپ اچھے سے نکاح کا پیغام دیں اور پھر اگر وہ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر نکاح کریں۔ آپ دیکھیے عورت کے ساتھ زمانہ جاہلیت میں کیا کچھ ظلم ہوتا تھا نا۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہم سب کے لیے کس قدر باعث خیر تھا کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نکاحوں جتنے بھی نکاح تھے سب کو باطل قرار دے دیا۔ کس قدر عورت کی حق تلفی تھی، کس قدر اس کو تکلیف ہوا کرتی تھی، اور باقی صرف ایک نکاح کو باقی رکھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا، وہ لا محالہ اسے ملے گا، بس آنکھوں کا زنا شہوت سے دیکھنا، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا گفتگو کرنا، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چلنا ہے، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا کرنا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے۔ اسی لیے تو اتنا غض بصر کا حکم دیا جاتا ہے کہ نگاہوں کو نیچی رکھو۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور شہوت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے تو آپ دیکھیے یہ شہوت کیا ہے، آنکھوں کا زنا، کانوں سے گندی باتیں سننا، زبان سے گندی گفتگو کرنا، ہاتھوں سے پکڑنا، پاؤں سے چل کر جانا، اور پھر دل کا خواہش اور تمنا اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرے گی یا پھر تکذیب کرے گی۔ تو یاد رکھیے یہاں بتا دیا گیا نا کہ بس یہ جو ان کے علاوہ جو بھی طریقہ اختیار کرے گا تو کیا ہے، اولئکا هم الظالمون، اولئکا یعنی یہی لوگ جو ہے سوری اولئکا هم العادون، یہی لوگ ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو یہی لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام میں پڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ یہ ہیں جو حرام کردہ کو حلال کرنے کی زیادتی کرتے ہیں۔ تو
آج بھی جتنا بھی جس ماڈرن دور میں، جس ترقی یافتہ دور میں، جہاں ہر وقت کچھ نہ کچھ نئی، جسے کہا جائے سائنس بھی کیا کچھ ایجاد کر رہی ہے، کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اب ایسے موقع پر کوئی زنا کو، حرام کو حلال کر دے تو یہ کیا زیادتی نہیں ہے؟ آج تو ایسا لگتا ہے زنا کو لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا اور ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں کہ دیٹس نارمل، یہ کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یعنی دیکھنا تو چھوڑیے نا، یعنی عمل تو دیکھ لیجیے کہ بات کی بات ہے، لیکن جو دیکھتے ہیں اور پھر جو چھوتے ہیں، فرینڈ آپ بچوں کے کالجز میں دیکھیں، اسکول میں دیکھیے، پڑھے لکھے بچے، مراد دین والے بچے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بوائز کو بلا رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ آپ پتہ ہی نہیں کہ ہاتھوں سے چھونا یہ ہاتھوں کا زنا ہے، اور کتنا عام ہے، کتنا کامن ہے۔ اور اگر کسی کو بتایا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں یہ بیکورڈ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، تو ہمارا بھائی ہے، ایک تو ہر چلنے والا بھائی بن جاتا ہے۔ اللہ عالم، آپ سوچیے نا کہ بھائی تو وہی ہے جو آپ کی ماں نے جس کو جنم دیا ہے، وہی آپ کا سگا بھائی، باقی ساری کزنس تو، اور کوئی بھی آپ کے فیملی فرینڈس میں سے ان کے بچے وہ بھائی تو نہیں بنتے ہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے نا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے تمام حرام کاموں سے بچا کے رکھے جو نسلوں کی تباہی اور معاشرے میں فساد پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے دے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں آیات کو میمورائز کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک۔ ہم اپنے انشاءاللہ لیسن گرامر کی طرف چلیں گے، اور گرامر کے اندر جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ پیج نمبر 142 انشاءاللہ۔ آج ہم جو پڑھیں گے گرامر کے اندر، اس سے پہلے ہم نے اسم فاعل اور اسم مفعول بنانے کا طریقہ سیکھ لیا۔ کس کے اندر سیکھ لیا ہم نے؟ الحمدللہ اسم فاعل اور اسم مفعول بنانے کا طریقہ ہم نے الحمدللہ سیکھا، جسے کہا جائے جو آپ نے ثلاثی مزید فی کو دیکھا۔ آج ہم دیکھیں گے فاعل اور اسم فاعل کا کیا ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے؟ 2 کلاس کے اندر میں نے آپ کو مینشن کر دیا تھا۔ اب ہم دیکھیں گے فاعل اور اسم فاعل کا فرق کیا ہے۔ یاد رکھیے فاعل ہمیشہ جملہ فعلیہ میں معلوم ہو سکتا ہے، جیسے دیکھیے دخل الرجل البیت، داخل ہوا، کون داخل ہوا؟ آدمی، البیت گھر میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے فاعل جو ہے وہ ہمیشہ جملہ فعلیہ میں معلوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے دخل فعل، ٹھیک ہے، دخل وہ داخل ہوا، داخل کون ہوا؟ الرجل، وہ شخص داخل ہوا، یعنی ایک شخص داخل ہوا البیت گھر میں۔ تو یہاں پہ الرجل فاعل ہے، اور الرجل الگ سے لکھا ہو تو فاعل نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ جبکہ اسم فاعل میں کام کرنے کا مفہوم ہوتا ہے، جملے کے علاوہ بھی اگر الگ سے لکھا گیا ہو تب بھی آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، جملے میں حسب ضرورت فاعل، مفعول وغیرہ کے طور پر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یاد رکھیے آسان سے الفاظ میں اس کو یہ کہہ لیجئے کہ جو فاعل ہوتا ہے نا وہ جملہ فعلیہ میں معلوم ہوتا ہے اور وہ فاعل ہی بن سکتا ہے، یعنی جو فاعل ہے، لیکن جو اسم فاعل ہے نا اس میں کام کرنے کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جملے کے علاوہ الگ سے بھی لکھا جا سکتا ہے اور تب بھی اس کو آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں، کیونکہ ایک خاص وزن پر آ رہا ہے، ایک خاص وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ کسی جسے کہا جائے جملہ فعلیہ کے اندر آ رہا ہے تو یہ فاعل کے طور پر بھی آ سکتا ہے، مفعول کے طور پر بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دونوں طرح سے آ سکتا ہے۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں، المعلم المجتہد، ٹھیک ہے؟ المعلم، اب آپ یہ مجھے بتائیے المعلم یہ کون سا ہے؟ اسم فاعل ہے نا، اگر یہ معلم ہوتا تو یہ آپ کا اسم مفعول ہوتا، لیکن اگر یہ معلم ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا جسے کہا جائے اسم فاعل ہے۔ کون سے ہے؟ جو آپ نے پہلی کیٹیگری پڑھی علم یعلم معلم، یہ باب علم باب تفعیل سے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا اسم فاعل ہے۔ موصوف المجتہد، اس کی صفت آری المجتہد، مجتہد یہ اس کی صفت آری ہے کہ محنتی، محنتی، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ محنتی استاد، محنتی استاد۔ لیکن اگر اب آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیجئے، اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں نا، اگر آپ نے میرے ساتھ صفت موصوف کیا ہے تو چاروں چیزوں میں کوآرڈینیٹ کریں نا، دیکھیے ال لگا ہے، دونوں معرفہ ہے، دونوں معرفہ ہے نا، پھر آپ دیکھیے کہ دونوں کی حالت کون سی
होती है रफ़ा, लास्ट लेटर पे देखिए दम्मा आ रही है ना, तो दोनों कौन-सी हालत में हैं? दोनों हालत रफ़ा में। फिर तीसरी चीज़ देखिए, तीसरी चीज़ दोनों मुज़क्कर हैं। फिर चौथी चीज़ देखिए कि दोनों दोनों जिसे कहा जाए जैसे हालत रफ़ा दोनों जो है मुज़क्कर हैं, हालत रफ़ा में हैं, दोनों जो है मारिफ़ा हैं और दोनों जो है वो जिसे कहा था चौथी चीज़ क्या देखी थी हमने? 1 सेकंड हाँ, सबसे पहले देखिए कि दोनों मुज़क्कर हैं, हालत रफ़ा हैं और जिसे कहा जाए एक और चीज़ मेरे ज़हन से निकल रही है ना कि कि किस तरह से आप इसको चारों चीज़ों के अंदर देखते हैं एनीहाउ तो चारों चीज़ों में ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है? चारों चीज़ों में ये कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है? जो आपने पहले पढ़ा था ना कि दोनों मारिफ़ा, दोनों हालत रफ़ा, दोनों मुज़क्कर हैं और दोनों जो है एक चीज़ मुझसे मेरे ज़हन से एकदम निकल रही है एनीहाउ अब तीसरी दूसरा देखिए अल-मुअल्लिमु मुज्तहिदुन, अल-मुअल्लिमु मुज्तहिदुन। अब आप यहाँ पे गौर से देखिए इस मिसाल में तो अल-मुअल्लिमु ये मारिफ़ा है, मुज्तहिदुन ये नकिरा है। तो ये मुरक्कब तौसीफ़ी तो नहीं हो सकता ना, मुरक्कब तौसीफ़ी नहीं हो सकता, राइट? क्योंकि चारों चीज़ों में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, चारों चीज़ों में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, क्योंकि ये मारिफ़ा है और दूसरा जिसे कहा जाए नकिरा है। तो अल मुअल्लिमु ये मुब्तदा है, ठीक है? यानी टीचर मुज्तहिदुन मेहनती है, मेहनती है। हम ये नहीं कहेंगे कि मेहनती टीचर नहीं। अब हम पूरा जुमला कंप्लीट कर रहे हैं क्योंकि एक चीज़ मारिफ़ा है और दूसरी चीज़ नकिरा है। तो अल मुअल्लिमु ये मुब्तदा है और ये इस्म फ़ाइल भी है, ये इस्म फ़ाइल भी है और मुज्तहिदुन वन वर्ड इसकी खबर आ रही है जो कि नकिरा है, जो कि नकिरा है। तो अब आप क्या कहेंगे कि टीचर मेहनती है, टीचर मेहनती है, ठीक है ना? फिर देखिए क़दीमल मुज्तहिदु, क़दीमल मुज्तहिदु या दरबतुल मुज्तहिदु। ठीक है? अब क़दीमा ये आपका फ़ेल है, ठीक है? क़दीमा क़दीमा अल-मुज्तहिदु ये इसका फ़ाइल है, ठीक है? ये इसका फ़ाइल है, ये इसका फ़ाइल है। क़दीमा ये क्या है? क़द्दमा युक़द्दिमु आगे बढ़ने के मीनिंग यानी मेहनती जो है वो आगे बढ़ गया। अल-मुज्तहिदु इसका फ़ाइल है ना क़दीमा और जबकि देखिए दरबतुल मुज्तहिदा अब यहाँ पे दोनों मिसालों को गौर से देखिएगा। अल-मुज्तहिदु, अल-मुज्तहिदा, अल-मुज्तहिदु, अल-मुज्तहिदा। अच्छा अल-मुज्तहिदु को भी देखिए ये कौन से वज़न पर आ रहा है? मुफ़इलु, है ना? अब मुज्तहिदु के जाए इज्तहदा, यज्तहिदु, अल-मुज्तहिदु। तो ये बाबे इफ्तिआल है, बाबे इफ्तिआल में ये वज़न आ रहा है ना? तो अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे क़दीमा क़दीमा, तो अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप इसको देख इज्तहदा यज्तहिदु मुज्तहिदु ठीक है ना तो अगर आप देखेंगे कदिमा फ़ेल है अल मुज्तहिदु इसका फ़ाइल है ठीक है और ये इस्म फ़ाइल भी है इस्म फ़ाइल भी है ठीक है यानी फ़ाइल भी है और इस्म फ़ाइल भी है इसी तरह देखिए दरबतु मैंने मारा अल मुज्तहिदा मुज्तहिदा को ठीक है कहने का मकसद है अब यहाँ पे देखिए मुज्तहिदु के बजाय ये दा आ रहा है यहाँ पे ये मफ़ऊल बन रहा है मफ़ऊल बन रहा है, ठीक है? क्योंकि दरबा, दरबा, दरबू, दरबत, दरबता, दरबना, दरबता, दरबतुमा, दरबतुम, दरबती, दरबतुना, दरबतुमा, दरबतुना, दरबतु मैंने मारा। अल मुज्तहिदा मुज्तहिदा को, ठीक है? तो यहाँ पे एक फ़ेल है और तू इसका फ़ाइल है और अल मुज्तहिदा हालाँकि है तो ये इस्म फ़ाइल का वज़न लेकिन ये कलाम के अंदर मफ़ऊल बन रहा है। कलाम के अंदर मफ़ऊल बना है, ठीक है ना? तो अल मुज्तहिदा है तो इस्म फ़ाइल का सीगा लेकिन ये कलाम में मफ़ऊल बन रहा है, कलाम में ये मफ़ऊल बन रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं इनआमु मुज्तहिदी, इनआमु मुज्तहिदी। अब अगर आप गौर से देखें मुज्तहिदु इस्म फ़ाइल का सीगा है, ठीक है? इज्तहदा यज्तहिदु मुज्तहिदु लेकिन ये कलाम में मुदाफ़ इलैह बन रहा है। तो इससे क्या बात पता चली कि इस्म फ़ाइल जो है वो हालत रफ़ा में भी आ सकता है, हालत नस्ब में भी आ सकता है और हालत जर में भी आ सकता है। लेकिन जो फ़ाइल है, नॉट इस्म फ़ाइल, फ़ाइल है, वो ऑलवेज़ हालत रफ़ा में रहेगा, ऑलवेज़ हालत रफ़ा में रहेगा।
لیکن اسم فائل جو ہے وہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر دونوں میں آ سکتا ہے. جیسے انعام مجتہدی، اب آپ دیکھیے انعام مجتہدی، مجتہد کا انعام، مجتہد کا انعام. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کاکے کی کا ترجمہ آ رہا ہے نا، تو یہاں پہ مجتہدی حالت جر میں آ رہا ہے. تو اس سے کیا پتا چلے گی، ہے تو اسم فائل کا وزن لیکن حالت اس کی کیا ہے، جری ہے. تو کیا بات خلاصہ فائل اور اسم فائل کے ڈفرنس میں، کہ فائل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا. ٹھیک ہے، فائل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا اور یہ جملہ فعلیہ میں معلوم کیا جا سکتا ہے. جبکہ اسم فائل جو ہے وہ حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر تینوں میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کبھی یہ اسم فائل فائل کے طور پر آئے گا، کبھی اسم فائل مفعول کے طور پر آئے گا، اور کبھی اسم فائل جو ہے ایز اے اضافت کے طور پر استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، چلیے الحمدللہ یہ بات آپ کو سمجھانی تھی. اب آپ آگے آ جائیے انشاءاللہ، اور وہ کیا ہے ہمارے پاس، صرف صغیر ثلاثی مزید فی کی. ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ بات، اب آپ نے یہ سارے صیغے بنا لیے، اب آپ کو بس یہ صرف صغیر کی پریکٹس کرنی ہے. اب وہ کیا ہے، آپ کو باب افعال پتہ ہے نا، افعل یفعل، افعال اس کا مصدر ہے. اب آپ اس کا ماضی مجہول بنانے کا طریقہ آپ سیکھ چکے ہیں. افعل یفعل، اس کا اسم فاعل آپ نے سیکھ لیا مفعل، اور عین پہ اگر فتحہ لگا دیں مفعل، اور اس کا امر کیا بن جائے گا، افعل. افعل افعل کتنا آسان ہے صرف صغیر بنانا نا، ثلاثی مزید فی سے. آپ کو باپ کے نام یاد ہونے چاہیے، افعل یفعل فعل یفعل فاعل یفعل. بس اسی سے آپ پھر اس کا مصدر، ماضی مجہول، مضارع مجہول، اسم فاعل، اسم مفعول اور امر کا صیغہ بناتے جائیں گے. فعل یفعل یہ سارے آپ کو بنانا آتے ہیں، یہ آپ پریویس لیسن میں سیکھ چکے ہیں. بس یہاں پہ آپ کو بس پہلا جو جسے کہا جب واحد مذکر غائب کا صیغہ لے کر ہر ایک کو مطلب ایک طرح سے پوری صرف صغیر بنا دی گئی ہے ثلاثی مزید فی کے اندر. فعل یفعل تفعیل، اس کا مصدر کیا ہے، تفعیل. مجہول کیا ہو جائے گا، فعل. مضارع کیا ہو جائے گا، یفعل. مفعل مفعل، ٹھیک ہے، سوری مفعل مفعل اور فاعل فاعل. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر دیکھیں فاعل یفعل مفاعلۃ، فعل یفعل مفاعل مفاعل فاعل. پھر دیکھیے باب تفعیل کو، کیا تفاعل کو دیکھیے، تفعل یا تفعل تفاعل، اس کا مصدر کو خاص ہے کیونکہ یہ اسم ہوتا ہے نا، تو یہ دیکھیں خاص اس کو مصدر کو ہم اسی طرح جانتے ہیں کہ باب تفعیل ہے، باب تفاعل ہے نا. تو کیا ہے، تفاعل. تو فعل تو یتفاعل متفاعل متفاعل تفاعل. ٹھیک ہے، تفاعل. پھر آپ دیکھیں تفاعل یا تفاعل، تفاعل تفوعل یتفاعل متفاعل متفاعل تفاعل. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں افتعل یفتعل افتعال افتعل یفتعل مفتعل. پھر دیکھیں مفتعل افتعل افتعل. پھر آگے دیکھیں انفعل ینفعل انفعال انفعل ينفعل منفعل. ٹھیک ہے، اچھا اس کا جو ہے مجہول نہیں بنتا کیونکہ یہ نا لازم ہے، یہ فعل لازم ہے، تو اس میں مجہول کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی لیے اس کا مفعول نہیں بنتا. اس کا کیا ہو جائے گا، امر انفعل انفعل. لاسٹ میں دیکھیں استفعل یستفعل استفعال استفعل یستفعل مستفعل مستفعل استفعل. ٹھیک ہے نا، الحمدللہ. بس اتنا آپ کا ہوم ورک کیا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے آپ نے بغیر دیکھے بنانا ہے. پہلے اس کی پریکٹس کیجیے. آپ سارے امر کے سیکھے کو دیکھ کے کیسے بناتے ہیں، اسم مفعول کو دیکھ کے کیسے بناتے ہیں، فاعل کو طریقہ دیکھے کیا بنانے کا ہے، مضارع مجہول کو دیکھیے، ماضی مجہول کو دیکھیے. ٹھیک ہے، باقی ماضی مضارع کی تو آپ پریکٹس کر چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس چارٹ کو بنائیے.
ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو بہت زیادہ فرق پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے تھوڑی سی آیات پہ انالیسس کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے اچھا ہو جائے، تو آیات کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم نے آیت نمبر 6 سے دیکھنا تھا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ الا، الا جو ہے حرف استثناء ہے نا، جو کہ انشاءاللہ آپ جب حروف پڑھیں گے تو اس میں پتہ چلے گا، سوائے کی میننگ میں آتا ہے الا، مگر بھی آتا ہے علی ازواجہم۔ اب علی کو پتہ آپ کو حروف جار ہے، ازواجی، ازواجو کیوں نہیں آ رہا؟ ازواجی علی کی وجہ سے ہے، تو یہ ہو جائے گا مرکب جاری ہے نا، اس حرف جسے کہا جائے جارہ، حروف جارہ کے بعد اس سے مجرور ہے، تو یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب جاری۔ اور ہم کیا ہے؟ یہ اس کی ضمیر ہے نا، اور کون سی ضمیر ہے؟ جسے کہا جائے مجرور بالاضافت ہے، جسے کہا جائے مجرور متصل بالاضافت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ازواجہم، لوٹ کہتے ہیں نا ازواجہم، ان کی الا علی، مگر اپنی بیویوں پر نا، تو یا اب آپ کیا کہیں گے؟ علی، یعنی علی ازواجی، یہ سم جسے کہا جائے مرکب جاری، اور ازواجہم مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے؟ ازواج جو ہے وہ زوج کی جمع ہے، اور ہم جو ہے مضاف الیہ۔ ازواج جو ہے وہ اسم مجرور بھی ہے، وہ ہوا، اور وہ مضاف بھی بن رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور ہم کی جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم جو ہے جمع مذکر غائب کی ہے، جمع مذکر غائب کی ہے۔ آگے دیکھیے او، یہ حرف عطف ہے نا یا کی میننگ میں۔ ما ملکت، ما جو ہے موصول کے طور پر آ رہا ہے، ما نافیہ بھی آتا ہے، ما جو ہے استفہامیہ بھی آتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے ما موصولہ کے طور پر آ رہا ہے۔ ملکت، ٹھیک ہے؟ ملکہ یملکو، کون سا جسے کہا جائے ملکن، اس کا مصدر آ رہا ہے ملکہ یملکو۔ ضربہ یضربو، باب ضربہ سے نا، ضربہ یضربو ملکہ یملکو، ٹھیک ہے؟ تو ملکت اس کا مؤنث کا صیغہ ہے، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، تو ملکت ایمانہم، ایمانو یہ آپ کا مضاف ہے، اس کا مطلب ہے دائیں ہاتھ، واحد آ رہا ہے، ہم یہ جو ہے بیسیکلی کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ مضاف الیہ، یہ ایمان ہے، اس کی جو جمع آتی ہے وہ جسے کہا جائے الحمدللہ ایمان جمع ہے، یمین اس کی واحد آتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان جو ہے جمع ہے، اور اس کی جو واحد ہے وہ یمین، یمین آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یمین آتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مضاف مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ، اور اس کی جو ہم کے اندر ضمیر ہے وہ جمع مذکر غائب کی ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیے یہ مراد ہے کہ ان کے دائیں ہاتھ، ان کے دائیں ہاتھ، ٹھیک ہے؟ یہ مرکب اضافی آ گیا، یعنی ملکت مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، ان کے دائیں ہاتھ۔ فَإِنَّهُمْ، فا جو ہے عطف کا ہے، ٹھیک ہے؟ انا، انا کا انا آپ نے پڑھا ہے نا، لیتا لکن حروف مشبہ بالفعل آپ کو یاد ہے نا، میں نے ڈیٹیل میں کروائے، انا، انا کا انا، لیتا لکن لعل، یہ 6 ہے نا، تو ان میں سے انا جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل ہے، انا کی وجہ سے یہ ہم ضمیر جو ہے وہ کیسے آ رہی ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا، یہ آپ نے ہو ہما ہم پڑھا ہے نا، تو یہ جو ہے منصوب کی حالت میں آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ تو یہ مشبہ بالفعل ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، ٹھیک ہے؟ جمع مذکر غائب کی، تو آپ کہیں گے کہ انا کا اسم ہے غیر ملومین۔ اگین دیکھیں غیر ملومین جو ہے غیر مضاف ہے، ٹھیک ہے؟ ملومین، ملومین، ٹھیک ہے؟ غیر ملومین، اب یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا غیرو کے ساتھ یہ ملومین مضاف الیہ، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ یہ جو ملومین ہے یہ لوم سے ہے نا، لوم کا مطلب لومن اس کا مصدر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ملومین یہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو ملامت کیے ہوئے، ٹھیک ہے؟ غیر ملومین ملامت کیے ہوئے، ملامت زدہ، اور اس کا جو واحد ہے ملومن آتا ہے، ملامت کیے ہوئے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ مضاف مضاف الیہ غیر ملومین، تو یہ مضاف مضاف الیہ مرکب، مرکب کیا ہو جائے گا؟ وہ اضافی ہو جائے گا۔ فمن ابتغى، فا اگین آپ کا عطف آ گیا، من جو ہے آپ کو پتہ ہے من تھا نا، میں نے یہ 2
ساکن ملتے ہیں تو پھر ہم کسرہ کے ساتھ اس کو التقائی ساکنین کو پھر کسرہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو من جو ہے فا جو ہے حرف عطف ہے، اور من جو ہے اسم موصول ہے، شرطیہ ہے، جو پھر کیا کرے گا؟ ابتغاء. یہ بھی آپ کا ابتغاء یا بتغی انشاءاللہ بعد میں آپ پڑھیں گے، ابتغاء چاہنا، تلاش کرنا. تو من شرطیہ کی وجہ سے کیا ہو؟ وہ تلاش کرے، تلاش کرے. وراء یہ بھی آپ کا مضاف ہے، ٹھیک ہے؟ وراء مضاف ہے، یہ مضاف ہے جو کہ مصدر کی طرح، مصدر ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے جیسے آڑ کے معنی میں، پیچھے کے معنی میں، ٹھیک ہے نا؟ کسی چیز کا آگے ہونا یا پیچھے ہونا، علاوہ، سوا ہونا، اس طرح سے. وراء ذالک، ذالک کیا ہے؟ ذالک جو اسم اشارہ ہے جو کہ بعید کا ہے نا؟ دور کا اشارہ. فاولئک، فا اگین عطف کا ہے، اولئک اسم اشارہ ہے، یہ بھی بعید کا ہے، جمع مذکر کا ہے. تو یہی لوگ ہیں، ہم ضمیر ہے جو کہ ضمیر مذکر کی ہے، غائب کی ہے. اور اولئک ہم، یہ آپ کو منفصل ضمیر آ رہی ہے نا، الگ سے آ رہی ہے، ڈیٹیچ آ رہی ہے. العادون، یہ عدوان اس کا مصدر آتا ہے، سرکش، حد سے تجاوز کرنے والے، ٹھیک ہے؟ عاد اس کا واحد جو ہوتا ہے عاد. عادون یا العادون، الفاعلون، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہی ہے، فاعلون، عادون، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ آپ اسی طرح پریکٹس کیجئے تو انشاءاللہ آپ کو بات اور سمجھ آئے گی. جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ الحمدللہ ڈیٹیل میں پہلے دیکھ چکے ہیں سارا، تو آپ پیچھے سے اگر کسی کا کچھ مس ہوتا ہے تو پیچھے سے اسے کور کر لیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.